نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش ميت. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشطون بها ويتهمون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العالم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنه. اچھا، اس سے پہلے باب ہے باب ابوال الابل والدواب. اس کا ترجمۃ الباب ہو چکا تھا اور حدیث باقی تھی. حدثنا سلیمان بن حرب عن حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابة عن انس رضی اللہ عنہ وعنهم قال قدم اناس من عقل او عرینہ. 8 آدمی تھے یا 7 آدمی تھے. جو حدیث آپ کو نکال کر کے سنائی تھی کل صفحہ 425 پر 425 پر، اس میں 8 کا ذکر ہے. 8 آدمی تھے، 4 ایک قبیلے کے تھے عرینہ اور 4 عقل قبیلے کے تھے. فاجتووا المدینہ، پس وہ بیمار ہو گئے مدینہ منورہ میں، یا ناموافق پایا مدینہ منورہ کو. مدینہ منورہ ان کے موافق نہیں آیا. اور اجتوا کا اپنا مطلب ہے اصابہم الجوا، پیٹ کی بیماری ان کو ہو گئی. پیٹ کی بیماری مرض استسقاء کہتے ہیں کہ اس میں لبن الابل لبن الناقہ مفید ہے. فأمرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلقاح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلقاح کہ تم دودھ والے جانور کو لے لو. لقاح ابل کے معنی میں ہے دودھ کی اونٹنی، دودھ والی اونٹنی. وَأَن يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، دوسرا نسخہ ہے أَن يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا. ابوالها سے بعض حضرات تقدیر کرتے ہیں، ابراہیم النخعی سے مروی ہے فَكَانُوا يَسْتَنْشِقُونَ بِهَا، اس کو سونگتے تھے. تو دودھ کو پیتے تھے، پیشاب کو سونگتے تھے، یہ بھی ایک روایت ہے. یا پیشاب کو پیتے تھے یا پیشاب کو اپنے اجتہاد سے پیتے تھے. فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صُحُّوا، چلے گئے اور جب ٹھیک ہو گئے. قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راعی کو قتل کیا جس کا نام یا ابو ذر تھا یا بلال. ایک روایت میں آتا ہے ثم مالوا علی الرعاء فقتلوهم، پھر انہوں نے حملہ کیا راعیوں پر اور راعیوں کو، چرواہوں کو قتل کیا اور مال کو چھین لیا اور مرتد ہو گئے. تو انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اس کا مصداق بن گئے. پھر ان کے لیے حکم یہ ہے ان یقتلوا او یصلبوا، یا اس کو سولی پر چڑھا دے اگر مال بھی لیا ہے اور قتل بھی کیا ہے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف،
یا ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹتے مخالف سمت میں، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے نکالا جائے یا جیل میں ڈالا جائے۔ اگر لوگوں کو ڈرایا ہے، مال وغیرہ نہیں لیا۔ واستاقوا النعمہ، اور وہ ہانک کر لے گئے، چلا کر لے گئے النعمہ اونٹوں کو۔ نعم جب مفرد ہو تو اونٹ کے معنی میں آتا ہے، اونٹیں، اور جب انعام ہو تو اونٹ کے علاوہ بقر وغیرہ کو بھی کہتے ہیں، غنم کو بھی کہتے ہیں۔ یا یہ نعم الصدقہ ہے یا نعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجاء الخبر فی اول النہار، دن کی ابتدا میں خبر پہنچی۔ فبعث فی آثارہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیچھے، ان کے نقش قدم کی پیچھے 20 آدمیوں کو بھیجا۔ قرظ ابن جابر رضی اللہ عنہ فہری کو امیر بنایا۔ فلما ارتفع النہار، یعنی فلما ارتفعت الشمس، جی بہم، ان کو لایا گیا، چاشت کے وقت ان کو لایا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا، فأمرا یا فأمر بہم یا فأمر فقطع ایدیہم وارجلہم، کیونکہ انہوں نے مال لیا تھا، راعیوں کو قتل کیا تھا، اور راعیوں کو یہ سزا دی تھی کہ ان کی آنکھوں میں گرم سلائی ڈالی، تو ان کے ساتھ بھی یہی کام ہوا بطور انتقام۔ وسمرت اعینہم، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائی ڈالی گئی، علی سبیل القصاص، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، اور ان کو ڈال دیا گیا کالے کالے پتھروں پر۔ حرہ مدینہ منورہ کے اطراف میں جو کالے پتھر ہیں۔ یستسقون ولا یسقون، مطلوب القتل تھی، اس لیے پانی نہیں پلایا گیا، یا پانی نہ پلانا صحابہ کا کام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا۔ تو محل ترجمۃ الباب یہ ہے، ان یشربوا من ابوالها و البانها، جس کے جوابات گزر گئے کہ ایک خاص واقعہ ہے، اس کو عام قانون مت سمجھو، یہ تداوی بالمحرم کے قبیلے میں سے ہیں، یا یہ علم شفاؤہم فیہ کے قبیلے سے ہیں، یا اور تعویلات۔ قال ابو قلابہ، ابو قلابہ رد کرتے ہیں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ مدعا علیہ سے قصاص لیا جائے گا قسامہ میں، جب مدعی 50 قسم کھائے۔ تو مدعی نے، اگر مدعیوں نے 50 آدمیوں نے قسم کھائی، مدعا علیہ کو متعین کیا، تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اور استدلال کرتے ہیں عرنیین کے واقعہ سے، تو ابو قلابہ نے ان کی تردید کی کہ اس کا قسامہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، قسامہ میں تو قاتل معلوم نہیں ہوتا، اور یہاں تو قاتل معلوم تھے، بلکہ یہ بطور انتقام اور بطور قصاص ہوا، اس لیے کہ انہوں نے چوری کی، راعیوں کو قتل کیا، کفروا بعد ایمانہم، مرتد بن گئے، حارب اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، اس لیے ان کو یہ سزا ملی، اس کا قسامہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قسامہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ لوث ہے یا نہیں۔ اگر لوث ہو، لوث کا مطلب یہ ہے ملوث ہونا، مثلا ایک آدمی نے گواہی دی کہ فلان قاتل ہے، ایک گواہی کافی نہیں ہے، لیکن لوث ملوث ہو گیا۔
یا درمیان میں دشمنی چل رہی ہے تو اس کو ملوث ہونا کہتے ہیں. تو اگر لوث اور ملوث ہو تو امام شافعی کے نزدیک 50 قسم ہیں مدعیوں پر. اگر مدعیوں نے 50 قسم سے انکار کیا تو پھر مدعا علیہم کی اوپر 50 قسم ہے. اگر مدعا علیہم نے 50 قسم کھائی تو دیت وغیرہ ساقط، پھر دیت نہیں ہے. اگر قسم نہیں کھائی تو پھر دیت ہے، قسم کھائی تو دیت ختم. امام شافعی کا یہ مسلک ہے اگر لوث ہو، اور اگر لوث نہیں ہے، ملوث ہونا نہیں ہے، تو پھر مدعا علیہم کی حلف ہے، جیسے احناف کی نزدیک ہے. تو امام شافعی کا یہ مذہب ہے قسامہ کے بارے میں. امام مالک فرماتے ہیں کہ 50 قسم مدعی، اگر مدعی اولیاء مقتول 50 قسم اٹھائے تو پھر مدعا علیہ سے قصاص لیا جائے گا، جیسے یہاں. اور امام احمد کا مسلک یہ ہے اگر لوث ہے ملوث ہونا تو مدعا علیہم پر 50 قسمیں ہیں، اور اگر لوث نہیں ہے تو پھر ایک آدمی پر قسم ہے، ایک قسم ہے 50 نہیں ہے اگر لوث نہیں. احناف کا مسلک یہ ہے لوث ہو یا نہ ہو، مدعی پر قسم نہیں، مدعا علیہم پر 50 قسمیں ہیں. رافع ابن خدیج کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاختاروا منہم 50 آدمی مدعا علیہم سے منتخب کر لو، فاستحلفوہم تو ان سے قسم لے لو. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مقتول کی وجہ سے جو بنی وداع قبیلے کے قریب مقتول پایا گیا مدعا علیہم سے قسمیں لی تھی. اور عام قانون بھی یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر والیمین علی المدعا علیہ، یمین مدعا علیہم پر ہے. اور اس کے علاوہ مسلم کی روایت میں ہے کہ شریعت نے قسامے کو جاہلیت کے مطابق رکھا ہے، جو جاہلیت میں طریقہ تھا. اور جاہلیت میں قسامہ کا طریقہ یہ تھا کہ مدعا علیہم سے 50 قسم لیتے تھے. اور یہ روایت کہ مدعا علیہم سے قسم لیتے تھے یہ خود بخاری میں صفحہ 542 542 پر مذکور ہے، 542 میں ہے. تاکہ اس پر نشان لگا دے آپ لوگ. 542 میں ہے. میں یہ مذکور ہے فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ. ابو طالب آیا اور مدعا علیہم سے کہا کہ تم ایک چیز پسند کرو، یا أَن تُؤَدِّيَ مِئَةً مِّنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا، یہ مدعا علیہ ہے. وَإِن شِئْتَ حَلَفَ 50 مِّن قَوْمِكَ، وَإِن شِئْتَ حَلَفَ 50 مِّن قَوْمِكَ. مل گئی یا نہیں؟ اس کے اوپر نشان لگا دے. یہ مدعا علیہم کے اوپر قسم ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے. اور جس روایت میں یہ آیا ہے کہ تم قسم کھاؤ، یعنی مدعی قسم کھائے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ استفہام مقدر ہے توبیخ کے لیے کہ کیا جب تم مطالبہ کرتے ہو کہ مدعی علیہ قصاص لیا جائے تو تم قسم کھا سکتے ہو کہ فلان قاتل ہے؟ یعنی نہیں، تم کو کیا معلوم ہے کہ قاتل کون ہے؟ تو وہ بطور توبیخ ہے۔ تو یہ قسامے کا مسئلہ ہے جس کو ابواب القسامہ میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں بیان ہوا تبعاً۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس کا تعلق قسامہ کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ قاتلین تھے، مرتد ہو گئے اور ان کو سزا مل گئی۔ دوسری حدیث جس سے مصنف نے استدلال کیا کہ ماکول اللحم کا بول پاک ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال اخبرنا ابو التیاح عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي قبل ان يبنى المسجد في مرابض الغنم، بھیڑ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بھیڑ بکریوں کے باڑے میں پیشاب بھی ہے اور مینگنیاں بھی ہے اور وہاں نماز پڑھتے تھے، یعنی پاک ہے۔ کہ جواب یہ ہے کہ مرابض الغنم میں نماز پڑھتے تھے اس جگہ جو جگہ صاف تھی، پیشاب کی اوپر نہیں۔ اور اگر مرابض الغنم میں نماز پڑھنے سے طہارت کی دلیل ہے تو پھر دوسری روایت میں آتا ہے لا تصلوا فی اعطان الابل، اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو۔ تو پھر تو اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو اس لیے کہ اونٹ کا بول ناپاک ہے، تو پھر اونٹ کا پیشاب ناپاک ہو جائے گا، حالانکہ اس کو تو مخالفین پاک سمجھتے ہیں۔ تو اس کا تعلق پاکی ناپاکی سے نہیں ہے، اس کا تعلق شرارت اور عدم شرارت کے ساتھ ہے۔ بھیڑ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو کیونکہ وہ شرارت نہیں کرتے، اگر پیشاب کرتے ہوں تو آپ کے اوپر پیشاب نہیں پڑے گا۔ اور اونٹ کے پاس اگر نماز پڑھتے ہو پاک جگہ میں اور اس نے اوپر سے پیشاب شروع کیا تو نجاست ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو عبارت پڑھی بھائی صاحب نے، اس میں نجاست الماء اور طہارت الماء کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ نجاست الماء اور طہارت الماء، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، صحابہ کرام نے سوال کیا اور یہ کہا کہ ہم صحرا میں جاتے ہیں صحرا میں، اور وہاں پانی ہوتا ہے ینوبہ السباع والدواب، جس میں دواب اور سباع آتے ہیں، درندے جانور آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا، قلتين کو پانی پہنچے، لا يحمل خبثا وہ خرابی کو نہیں اٹھاتا، نجاست کو نہیں اٹھاتا۔ اس قلتين کی جو حدیث ہے تو احناف اس پر سندن بھی کلام کرتے ہیں، سند کے اعتبار سے، لفظاً بھی، معناً بھی، مصداقاً بھی۔ مثلا سند پر کلام کرتے ہیں کہ اس میں محمد ابن ولید ابن کثیر ہے، سند کے اندر ولید ابن کثیر ہے۔
اب ولید ابن کثیر آگے محمد ابن جعفر سے روایت کرتے ہیں یا محمد ابن عباد ابن جعفر سے روایت کرتے ہیں، ان کے استاد میں اختلاف ہے۔ اس کے بعد پھر آگے عبداللہ ہے یا عبید اللہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ پھر حماد ابن سلمہ نے اس کو مرفوعاً ذکر کیا اور حماد ابن زید نے موقوفاً ذکر کیا۔ پھر محمد ابن اسحاق کا طریقہ ہے تو اس میں زہری عن سالم عن ابن عمر ہے، یا زہری عن سالم عن ابن عمر نہیں، زہری عن عبید اللہ عن ابی ہریرہ ہے، تو اس کی سند میں اضطراب ہے۔ اسی طرح الفاظ میں بھی اضطراب ہے، قلتن کا لفظ ہے یا قلتین کا لفظ ہے، یا اربعین دلون کا لفظ ہے، یا اربعین غربن کا لفظ ہے۔ معنی میں بھی اختلاف ہے کہ قلتن مٹکے کو بھی کہتے ہیں، قلتن قامت الرجل کو بھی کہتے ہیں، اور قلتن رأس الجبل کو بھی کہتے ہیں، معنی کے اعتبار سے بھی، مصداق کے اعتبار سے بھی۔ اگر مٹکا مراد ہو تو کتنا مٹکا مراد ہے، بڑا مٹکا ہے یا چھوٹا مٹکا ہے، کیونکہ مٹکے بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں۔ اگر قلال حجر مراد ہو، حجر ایک جگہ ہے مدینہ منورہ کے پاس، تو وہاں بھی مختلف مٹکے بنتے ہیں، بڑے اور چھوٹے۔ تو شافعیہ کہتے ہیں کہ قلتن وہ ہے 160 لیٹر 160، اور 2 قلہ ہے 320 320، یہ ان کے ہاں تفسیر ہے۔ اور بالفرض کہ اگر یہ روایت ثابت ہو، صحیح ہو، تو پھر معنی یہ ہے جب پانی قلتین تک پہنچے اور چشمے کا پانی ہے، پانی بہہ رہا ہے، تو لا يحمل خبثا، وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، نجاست کو پھینکتا ہے۔ لا يحمل کا مطلب اٹھاتا نہیں، پھینکتا ہے۔ پھینکنے کا مطلب جب وہ چل پڑا اور وہ جاری ہوا تو پھر پانی پاک ہے۔ تو یہ محمول ہے علی العین السرسار، اس چشمے پر جو چشمہ بہہ رہا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ الماء طہور لا ينجسه شیء الا ما غیر لونه او طعمه، جب لون متغیر ہو جائے یا طعم متغیر ہو جائے او ریحہ یا ریح، تو پھر ناپاک ہوگا۔ اور وہ استدلال کرتے ہیں بیر بضاعہ کی حدیث سے۔ بیر بضاعہ کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انتوضأ من بیر بضاعہ، اور ایک روایت میں اتتوضأ، کیا آپ وضو کرتے ہیں بیر بضاعہ سے؟ وَهِيَ بِئْرٌ تُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ، اور یہ وہ اس کے اندر خیز کے ٹکڑے ڈالتے تھے، خیز کے کپڑے ڈالتے تھے، والکلاب اور کتے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء۔ پھر امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ قید مراد ہے الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، اور یہ الفاظ جو آئے ہیں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں تو نہیں، لیکن دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کی
دلیل ہے. اور امام مالک سے سوال ہوا امام مالک سے کہ یہ زیادت تو ضعیف ہے، اس کی سند میں رشدین ابن سعد ہے. وہ فرماتے ہیں اس پر اجماع ہو چکا ہے، اجماع کی وجہ سے اس میں قوت آ گئی کہ نجاست کی وجہ سے جب تغیر ہو جائے تو پھر وہ ناپاک ہے، نجس ہے. تو یہ امام مالک کی دلیل ہے. یہ جو بیر بضاعہ والی روایت ہے اس کو بھی حضرات ضعیف کہتے ہیں. اس میں راوی عبید اللہ ہے، عبید اللہ ابن عبداللہ یا عبداللہ ابن عبداللہ. پھر سن لو، اس میں راوی عبید اللہ ابن عبداللہ ہے یا عبید اللہ ابن عبد الرحمن ہے. پھر آگے عبداللہ ابن عبداللہ ہے یا عبداللہ ابن عبد الرحمن ہے، عبید اللہ ہے یا عبداللہ ہے. اس میں اختلاف ہے. اسی طرح ایک سند میں عبد الرحمن ابن رافع ہے، تو اس لیے یہ اختلاف ہوا. نمبر 1 عبید اللہ ابن عبداللہ یا عبید اللہ ابن عبد الرحمن. نمبر 2 عبداللہ ابن عبداللہ. نمبر 3 عبد الرحمن ابن رافع. اور قطع نظر اس سے کہ یہ اختلاف اور اس میں اضطراب ہے، اس کا بہتر اور اچھا معنی یہ ہے بیر بضاعہ تو بہترین کنووں میں شامل ہے، اور وہ کنواں ہے جس سے مدینہ والے پانی پیتے تھے. تو اس لیے یہ جو آیا ہے کہ یلقا فیہا الحیض ویلقا فیہا الحیض والکلاب، یہاں فیہا میں فیہا کا مطلب فی مائہا، فی مجراہا، اس کی نالی کے اندر ڈالتے تھے اتفاقاً، اور وہ پانی بہتا رہتا تھا. جب پانی بہتا رہتا تھا اور اتفاقاً کسی نے اس میں گندگی ڈالی قصداً نہیں، علی توہم النجاست، نجاست کے توہم پر. وکان جاریا فی البساتین، اور وہ پانی جاری تھا باغات میں. تو اگر نالا جاری ہو اور اس میں کوئی نجاست پڑ جائے اور نجاست کا اثر نہ ہو تو وہ پاک ہے. تو فیہا میں ذکر حال مراد محل، ذکر پانی کا مراد اس سے مجرى الماء ہے، اور ذکر حال اور مراد محل ہوتا رہتا ہے. مؤمنین کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے ففی رحمت اللہ، یہ مسلمان اللہ کی رحمت میں، یعنی اللہ کی رحمت کی جگہ میں، اللہ کی رحمت کی جگہ جنت ہے. پھر کوئی اشکال نہیں. ابو داود رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے فلان آدمی آیا تو اس کو ناپا تو اس کا ناپ اتنا نکلا اتنا نکلا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بڑا کنواں تھا اور اس کے اوپر بیل اور اونٹ وغیرہ چلتے تھے اور پانی نکالتے تھے، اور پانی کے نالے میں اتفاقاً اگر کوئی نجاست گر گئی تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ بہتا ہوا پانی ہے، دن رات وہ بہتا تھا. تو عبداللہ ہے یا عبید اللہ ہے یا فلان ہے یا فلان ہے، اس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی. احناف کے نزدیک ماء قلیل نجس ہوتا ہے، ماء کثیر نجس نہیں، الا یہ کہ متغیر ہو جائے. اب قلیل اور کثیر میں کیا فرق ہے؟ ایک قول یہ ہے قلیل وہ ہے کہ ایک جانب کی حرکت سے دوسری جانب میں حرکت ہو، وضو کے ساتھ یا غسل کے ساتھ. ایک قول یہ ہے کہ 10 فی 10 ہو.
ایک قول یہ ہے کہ یہ مبتلا بہی کی رائے پر ہے، مبتلا بہی اس کو کثیر سمجھے تو کثیر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک جانب میں کوئی رنگ ڈال دے تو دوسری جانب میں ظاہر نہیں ہوتا وہ رنگ، وہ کثیر ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ مبتلا بہی کی رائے کا اعتبار ہے، لیکن چونکہ مبتلا بہی کی رائے اکثر عوام کی رائے ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں یہ 10 فی 10 کو مقرر کیا گیا، یا یہ کہ یتحرک احد الجانبین بتحریک الجانب الآخر۔ اور احناف کہتے ہیں کہ زمزم کی کنویں میں حبشی گر گیا تھا، مر گیا، اس کو نکالا گیا، پھر پانی کے نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن پتہ چلا کہ پانی ختم نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ قلتین سے زیادہ ہے۔ جب قلتین سے زیادہ ہے تو پھر علماء نے، اس زمانے کے صحابہ نے کیوں یہ کہا کہ پانی نکالا جائے۔ اسی طرح امام طحاوی نے جو چیزوں کو جمع کیا ہے کہ اگر چوہا گر جائے تو اتنے ڈول نکالیں گے، اگر مرغی ہو تو اتنے ڈول نکالیں گے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نجاست ہوتی ہے اگرچہ قلتین سے زیادہ ہو۔ اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء انه لا يدري اين باتت يده۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پانی میں ہاتھ مت ڈالو ورنہ پانی قلیل ہے، نجس ہو جائے گا۔ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پانی ناپاک ہو جائے گا جب اس میں منہ ڈالا، کتے نے منہ ڈالا۔ تو قلیل اور کثیر کا اعتبار کرتے ہیں کہ کثیر ہو تو نجس نہیں ہے۔ اور احناف کی دلیل اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چوہا گھی میں گر جائے تو اور اگر گھی جمع ہوا ہو تو چوہے کو ڈال دو اور اس کے ماحول کو، ماحول کا مطلب جہاں تک اس کا اثر پہنچا ہے اس کو ڈال دو اور باقی ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا کہ اثر کے پہنچنے کا اعتبار ہے کہ کہاں کہاں تک اثر پہنچتا ہے۔ ما يقع من النجاسات في السمن والماء وقال الزهري لا بأس بالماء۔ امام بخاری نے یا امام مالک کے قول کو اختیار کیا ہے، الماء طہور ما لم يتغیر بالنجاست۔ یا امام احمد کے ایک غیر مشہور قول کو اختیار کیا ہے کہ وہ فرق کرتے ہیں کہ اگر مائع ہے نجاست تو پانی ناپاک ہے، اور اگر جامد ہے، جمع ہوا ہے، تو پھر اس کا اثر نہیں ہوتا تو پانی ناپاک ہے، پانی ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ بظاہر امام مالک کے ساتھ ہے مصنف، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پانی پاک ہے جب تک متغیر نہ ہو نجاست سے۔ ولا لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم، جب تک اس کا ذائقہ اس کو متغیر نہ کرے، یا ریح یا لون۔ قال حماد، امام ابو حنیفہ کی استاد ہے حماد ابن ابی سلیمان، لا بأس بریش المیتۃ۔ امام بخاری کے ابو حنیفہ کے استاد سے دوستی ہے، امام ابو حنیفہ سے دوستی نہیں۔ لا بأس بریش المیتۃ، میتہ کے پر میں کوئی حرج نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں الریش المقطوع، الریش المقلوع نجس ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ اگر میتا کا پر پانی میں ڈال دے تو پانی متغیر نہیں ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں. یا مطلب یہ ہے کہ ریش لا یتغیر ہے تو لا یتنجس ہے، یعنی پر متغیر نہیں ہے، اس کو رکھو تو 1 سال کے بعد بھی وہی پر ہوگا. جب لا یتغیر ہے تو لا یتنجس ہے. زہری فرماتے ہیں فی عظام الموتى، میت کی ہڈیوں میں، جیسے فیل وغیرہ، کہ وہ بھی پاک ہے، اس لیے کہ ہڈی لا یتغیر ہے تو لا یتنجس ہے. ہڈی تو متغیر نہیں ہوتی کہ خراب ہو گئی. ادرکت ناسا من سلف العلماء، علماء کے سلف میں سے میں نے لوگوں کو پایا، یمتشطون بہا، کہ وہ کنگھی کرتے تھے، بہا اس کے ساتھ، یعنی ہڈی سے کنگھی بناتے تھے. اور اسی طرح ہاتھی کے دانت سے کنگھی بناتے تھے، یا اس میں سے دوسری برتن بناتے تھے اور استعمال کرتے تھے. وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، اور اس میں تیل رکھتے تھے. لا يرون به بأسا، اس لیے کہ لا یتغیر ہے تو لا یتنجس ہے. ابن سیرین اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں لا بأس بتجارت العاج، ہاتھی کے دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ہاتھی کا دانت لا یتغیر ہے تو لا یتنجس ہے. یہ ہمارے یہاں بھی ہاتھی کا دانت اور ہڈیوں کی تجارت اور بال وغیرہ کی تجارت جائز ہے. عاج کے بارے میں لکھا ہے عظم الفیل ونابہ او نابہ، یا فیل کی ہڈی کو کہتے ہیں یا فیل کے دانت کو کہتے ہیں جو باہر کی طرف ہو. آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہاتھی کا دانت ہے، دانت سے بنی ہوئی تسبیح ہے. تو یہ تو مصنف نے نہیں فرمایا کہ اس کی تسبیح رکھ سکتے ہیں، لیکن تسبیح خود بخود معلوم ہو گئی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن گھی میں فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، اس لیے کہ وہ متغیر نہیں ہے. اور یہی احناف کہتے ہیں کہ جہاں تک اس کا اثر پہنچتا ہے متغیر نجس، ورنہ نجس نہیں ہے. تو اگر پانی کثیر ہے تو اس نے اثر کو قبول نہیں کیا، اس لیے پاک ہے. اگر قلیل ہے تو ناپاک ہے. اور جب یہ گھی مائع ہے تو یتنجس ہو، پھر سب ناپاک ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جب گھی ناپاک ہو گیا، تیل ناپاک ہو گیا، تو امام محمد کے نزدیک لو لا یباع ولا یستعمل، نتنگ، اس کو کہتے ہیں نتنگ. امام ابو حنیفہ کی نزدیک یباع و یستعمل، بیچ بھی سکتے ہیں، خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایوری تھنگ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یباع و یستعمل، بیچنا ٹھیک نہیں ہے، خود استعمال کر سکتے ہیں سم تھنگ. یہ اختلاف ہے. یہ نجس تیل میں اختلاف ہے. به حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها إذا كان جامدا فاطرحوه. اثر پہنچتا ہے تو فاطرحوه، اثر نہیں پہنچا ہے تو کھاؤ. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن میمونة، یعنی یہ روایت ابن عباس کی مسند نہیں ہے، حضرت میمونہ کی مسند ہے. آخر میں حضرت میمونہ ہے، ابن عباس نہیں ہے.
به حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة همام ابن منبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم زخم يكلمه المسلم مسلمان اس کے ساتھ زخمی کیا جائے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ قیامت کے دن کا ہیئتھا وہ اپنی اصلی شکل میں ہوگا زخم کا وہی شکل زخم کی وہی شکل جو دنیا میں ہے یستعنت جب زخم لگایا گیا تفجر دمن کہ اس سے خون بہے گا لون الدم ہوگا اور خوشبو مسک کی تو دیکھو مشک متغیر ہو گیا الطیب تو پاک ہو گیا جب متغیر ہو نجاست کے ساتھ تو ناپاک ہے مشک پاک ہے بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہاں جی منیٹر صاحب